ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عن المهيد لكبرها أنها 3 أشهر عوضا عن 3 قروء في حق من تهيز كما دلت على ذلك آية البقرة وقضاء الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض ان عدتهن كعدة الآيسة 3 أشهر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان عورتوں کی عدت کا ذکر فرمایا ہے جو حیض سے مایوس ہو گئی، یعنی جن کا حیض بند ہو چکا ہے، لکبرہا یا تو عمر زیادہ ہو گئی اور حیض بند ہو گیا، ان کی مدت عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی 3 قروء کے علاوہ، کیونکہ جو عورت حیض والی ہے اس کی عدت 3 حیض ہے یا 3 طہر، لیکن اب اس کو تو حیض آتا ہی نہیں، تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی. کما دلت علی ذلک آیت البقرہ، جیسے سورۃ بقرہ کی آیت بھی اسی پہ دلالت کرتی ہے. وقضاء الصغار اللائي، اور اسی طرح وہ لڑکیاں جو نابالغ ہیں، لم یبلغن سن الحیض، وہ ابھی حیض کی مدت کو بھی نہیں پہنچی اگر اس کو طلاق ہو جائے، عدتہن کعدۃ الآیسۃ 3 أشہر، اس کو بھی 3 مہینے عدت گزارنی ہوگی. ولہذا قال تعالی واللائي لم یحضن، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کا حکم جن کو حیض ہی نہیں آیا ان کا حکم بھی یہی ہے کہ عدت طلاق جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی. اب قرآن پاک میں ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم یحضن. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان ارتبتم کے بارے میں 2 قول ہیں، احدہما وقول طائفۃ من السلف كمجاہد والزہری بن زید أي رأينا دما وشككتم في كونه حيضا واستحاضة وارتبتم فيه. قرآن پاک میں لفظ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت مجاہد اور حضرت زہری اور حضرت بن زید فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے عورت نے خون دیکھا، محسوس ہوا اور شک میں پڑ گئے کہ اللہ جانے یہ حیض ہے یا بیماری ہے، تو یہ شک ہے. اسی طرح فرماتے ہیں والقول الثانی تب تم فی حکم عدتہم تعرفوا 3 أشہر. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان تب تم شک میں ہو کہ اس کی کیا عدت ہوگی، بھی حیض تو ہے ہی نہیں، تو اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوگی. وهذا مروي سعيد بن جبير واختيار بن جرير وفي المعنى واحتج عليه بما رواه عن ابي قريب بن ابي الصائب قال حدثنا ادريس اخبرنا مطرف عن عمرو بن سالم قال قال ابي بن كعب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وَأُولَادُ الْأَحْمَالِ فَقَالَ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عورتوں کے بارے میں قرآن پاک نے احکام بیان نہیں فرمائے ہیں، جیسے کہ عورت بڑی ہے، اب اس کا حیض بند ہو گیا ہے تو اس کی کیا عدت ہوگی، یا عورت چھوٹی ہے اس کو حیض ابھی آیا نہیں ہے، یا عورت حالت حمل میں ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے قرآن پاک میں کوئی حکم نہیں آیا. فأنزل اللہ تبارک و تعالی عز وجل، تو یہ آیات نازل ہوئی کہ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. اس میں حکم آ گیا کہ جو عورت منقطع ہے، عمر زیادہ ہو گئی، حیض بند ہے، تو عدت 3 مہینے. اگر چھوٹی ہے، ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا،
تب بھی عدت 3 مہینے، اور اگر طلاق ہوئی اور عورت وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے کہ جب وضع حمل ہوگا تو عدت پوری ہو جائے گی۔ ورواه نبی حاتم بأبسط من هذا السياق وقال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال اخبرنا جرير مطرفا عمر بن صالح بن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا من اهل المدينة لما انزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذات الحمل فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی جو ہے نا قرآن کے سب سے بڑے قاری تھے۔ ویسے تو سارے صحابہ ماشاءاللہ حافظ تھے، لیکن یہ بہت معروف تھے قرات میں، حفظ میں، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرأکم ابی، تم میں سب سے صحیح اور تجوید سے قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ ابی ابن کعب۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے عدت طلاق کے بارے میں، مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا کہ ابھی تو بہت ساری عورتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، وہاں تو یہ حکم آیا ہے نا جی کہ مطلقات جو ہیں فعدتهن ثلاثة قروء، یہ تو مطلقہ کے بارے میں آ گیا کہ ان کی عدت 3 حیض ہے، لیکن جس کو حیض ہی نہیں آتا تو اس کا بیان تو نہیں آیا۔ اچھا، ایک لڑکی ہے ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی تو اس کو حیض نہیں آئی، کیوں؟ حیض تو بلوغ کی علامت ہوتا ہے، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اسی طرح اگر ایک عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جن کا حیض منقطع ہے ان کی عدت 3 مہینے، اور جو حاملہ ہیں ان کی عدت جو ہے وضع حمل ہے۔ وقوله تبارک و تعالی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يقول تعالی من كان حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية كما وردت به السنة النبوية۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کے بارے میں یہ حکم ہے، جو حاملہ ہے عدت کیا ہے؟ وضع حمل، بس، چاہے اس کی عدت طلاق کے بعد ہو یا خامند کے موت کے بعد، اگر وہ حاملہ ہے تو جب وضع حمل ہوگا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ ولو فواق ناقۃ، یعنی اتنی دیر لگے کہ جتنی دیر میں اونٹنی کو دودھ نکالا جاتا ہے وہ وضع حمل ہو گئی تو عدت پوری ہو، چاہے اس میں 2 گھنٹے لگیں، چاہے اس میں 2 مہینے لگیں، چاہے اس میں 9 مہینے لگیں۔ اور اسی کے مطابق یہ آیت مبارک بھی نص ہے کہ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَكَمَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ، اور حدیث مبارک میں بھی وقد روى عن علي بن عباس رضي الله عنهما أنه ذهب في المتوفي عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم، وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے تعتد بأبعد الاجلین، تو جو مدت زیادہ ہو وہ پوری کرے گی۔ مثلا ابھی حمل میں 6 مہینے باقی ہیں تو وضع حمل جو ہے وہ عدت ختم ہو، یا وضع حمل تو فوراً ہو گیا تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن پورے کریں۔ ابعد الاجلین کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو مدت زیادہ دور ہو، زیادہ لمبی ہو۔
وقال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا شيبان يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس رضوان الله عليهم فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها ب40 ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي هبلى فبدعت بعد موته ب40 ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا مختصرا وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه آخر. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے ابو سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھا تھا حضرت ابن عباس کی خدمت میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آ کے فتویٰ پوچھا کہ افتنی فی امرأۃ ولدت بعد زوجها ب40 لیلہ. انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس آپ فتویٰ دیں کہ ایک عورت جو ہے اس کا خاوند فوت ہو گیا لیکن اس نے ٹھیک 40 راتوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کی عدت کتنا ہوگی؟ تو اس کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا آخر الاجلین، جو مدت زیادہ ہو اس پہ عمل کرے گی، یعنی اب 4 مہینے 10 دن کی عدت کا خیال کرے گی. میں نے کہا حضرت آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ قرآن میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. قال ابو ہریرہ انا مع ابن اخی یعنی ابا سلمۃ. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میری رائے بھی حضرت ابی سلمہ کے ساتھ ہے. اب حضرت ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو بھیجا بی بی ام سلمہ کے پاس یسألہا کہ ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں کہ بی بی کیا فرماتی ہیں. فقالت قتل زوج سبیعۃ الاسلمیہ. تو بی بی نے فرمایا کہ بی بی سبیعہ کا خاوند جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا اور بی بی جو ہے وہ حبلہ یعنی حمل کے ساتھ تھی. فوضعت بعد موته ب40 لیلہ، تو ٹھیک 40 راتوں کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. فخطبت فانکحها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس کو کسی نے خطبہ کیا نکاح کے لیے تو نے کہا بالکل نکاح کر لو. تو منع یہ ہے کہ وضع حمل کے بعد عدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب ان روایات میں مسئلہ سمجھا کریں. اب پوچھنے والا جو ہے مسئلہ وہ ابھی سلمہ ہے، کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے، صحابی ہے اور وہ پھر قرآن پاک کو جانتا ہے اور اس نے ابن عباس کے سامنے آیت پڑھی کہ بھی قرآن یہ کہتا ہے اور آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ پوچھنے کے لیے ابن عباس کے پاس آتا، یہ نہیں کہ خود پڑھ کے سمجھ لیں. تو پہلے دور میں بھی یہی تھا، یاد رکھو. سرکار دو عالم کے زمانے میں یا تو حضور پاک بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ پیش ہوا حضور نے بیان فرما دیا. اچھا اگر لوگ دور ہیں مثلا یمن میں ہیں تو اب کیسے آئیں؟ تو وہاں معاذ بن جبل تھے، ابھی موسیٰ اشعری، وہ فتویٰ دے. اسی طرح بعد میں نظام چلا کہ مکی کا جو مفتی تھے مکہ طائف ان علاقوں کے وہ حضرت ابن عباس تھے. اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر جو مفتی تھے صحابہ میں وہ حضرت زید بن ثابت تھے. اسی طرح پھر کوفے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. یہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے میرے بھائی. لازماً فتویٰ دینے والا ایک ہوگا، یعنی کہ ہر آدمی خود فتویٰ دیتا رہے جی میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے اور میں نے فلاں حدیث میں پڑھا ہے.
اللہ کے بندے، تمہیں نہ بخاری کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ تم نے کوئی کتابیں پڑھی ہیں، نہ تمہیں جمع بین الاحادیث کا پتہ ہے، نہ تمہیں رفع تعارض کا پتہ ہے، نہ تمہیں ناسخ منسوخ کا پتہ ہے، صرف کہہ دینا کہ جی میں نے پڑھا ہے اور میں نے پڑھا ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اب جیسے دیکھو نا، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے اور قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے، وہ ننگے سر نماز پڑھتے، بلکہ اس میں اتنی متشدد ہو گئے ہیں کہ گھر سے آئیں گے تو کپڑا ہے، نماز میں اتار کے پھینک دیں۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اس بارے میں حضور پاک نے حکم دیا ہے کہ گھر سے تو کپڑے پہن کے آؤ، مسجد میں آ کے ٹوپی اتار دو، یا حضور پاک سے یہ کسی حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے ما سوائے احرام کے کبھی سر سے کپڑا اتار کے نماز پڑھی ہو؟ کسی ایک حدیث میں، اور ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی؟ یعنی حضور پاک یا تو ہمیشہ آپ پگڑی مبارک، نیچے ٹوپی ہوتی تھی، اوپر امامہ مبارک ہو، اور اس کے دونوں جو پلے ہیں نا وہ دونوں کندھوں کے درمیان میں ڈالتے تھے، کبھی کبھی صرف ٹوپی ہوتی تھی، اور کبھی آپ کی ٹوپی جو ہے اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہ کانوں تک آ جاتی تھی، جیسے سردیوں کے زمانے میں لمبی ٹوپی پہن لی۔ یعنی کسی ایک حدیث مبارک سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سر ننگے نماز پڑھائی۔ اچھا، ان سے پوچھو، کہتے ہیں جی بس حدیث ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ صحابی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔ اچھا، اس کی شکل کیا ہوتی تھی؟ کپڑا ایک ہے نا، یہاں چادر باندھ کے اس کے پلے کر کے یہاں باندھ دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں جی کہ جب یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صحابی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے، تو پھر تو سر پہ تو کپڑا نہیں تھا، تو لہذا انہوں نے اس حدیث کو یہ مسئلہ بنا لیا۔ ماشاءاللہ بھائی، اگر ایک کپڑے میں نماز کا معنی یہ ہے کہ ٹوپی نہ ہو، تو ایک کپڑے میں نماز کا مطلب یہ بھی تو ہے تم قمیض بھی اتار کے آیا کرو، ایک کپڑے میں پڑھو، صرف نیچے شلوار ہو یا پاجامہ ہو، قمیض بھی اتار دے تاکہ ایک کپڑے میں سنت پہ عمل ہو جائے نا۔ خدا کے بندو، عقل کرو، وہ تو ایسا وقت تھا کہ صحابہ کے پاس دو کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے، اتنا غربت کا عالم تھا کہ صحابہ کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جس سے بیچارے سطر چھپا کے کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، بعد صحابہ کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی چادر تھی جو بیوی کے لیے بھی اور خاوند دونوں کے لیے ایک چادر، وہ باہر جاتا وہ باندھ لیتا، وہ بیچاری چٹائی لے کے بیٹھ جاتا، وہ واپس آتا وہ چٹائی لپیٹ لیتا، وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھ لیتی۔ تو یہ تو اس عالم میں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ تین تین کپڑے پہنے اور واسکٹ پہنے اور جناب بنیانیں پہنے اور شلواریں اور سوٹ پہنے اور سب کچھ، لیکن سر پہ کپڑا نہیں پہنا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ضد سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں ٹھنڈے دل سے، کہ جب تک آپ کسی آدمی سے جا کے مسئلہ نہیں پوچھیں گے اور وہ بھی مسئلہ بتلانے کا اہل ہو، یہ نہیں کہ سب سے پوچھ لو۔ تو اس لیے ہر دور میں پہلے صحابہ تھے، پھر تابعین تھے، اور تابعین ہی کے دور میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر ائمہ اربعہ آئے۔ ان ائمہ اربعہ کو زیادہ کیوں لیا گیا کہ فقہ کے مسائل مرتب ہی ان کے ہیں، اور کوئی پانچویں فقہ مرتب ہے ہی نہیں دنیا میں۔
یعنی حالانکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں نا فقہ امام جعفر، لیکن کسی جگہ نہیں۔ بھائی کوئی کتاب تو دکھاؤ نا جس میں فقہ امام جعفر مدون ہو، تمام مسائل الف سے لے کر یہ تک لکھے ہوئے ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت امام جعفر کے وقت سے لے کر آج تک کسی ایک علاقے میں فقہ جعفریہ کا نفاذ ہوا ہو؟ نہیں دیکھا۔ تو اس لیے ان ائمہ اربعہ کو ترجیح دی گئی۔ کیوں ترجیح دی گئی؟ دیکھو نا اب دنیا میں حدیث کی کتابیں کتنا ہیں اور سب ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن 6 کتابوں کو اہمیت کیوں دی گئی کہ سیاہ ستہ جو ہیں اس طرح کی مرتب اور حدیثیں نہیں ملی، تو اس میں سیاہ بھی آ گئیں، سنن بھی آ گئیں، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے بعد سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ترمذی۔ تو یہ 6 کتابیں جو ہیں ان کو زیادہ مقبولیت اس لیے ملی کہ انہوں نے ہر انداز میں حضور کی حدیثوں کو جمع کیا۔ کسی نے فقہی باب باندھے ہیں اور فقہی مسائل کے مطابق حدیثیں نقل کی ہیں، پھر ہر باب کی ابواب الصلاۃ ہے، اس میں ساری حدیثیں نماز سے متعلق، ابواب الزکات ہے اس میں ساری حدیثیں زکات سے۔ تو اللہ نے پھر ان 6 کتابوں کو مقام دیا، ورنہ تو یعنی احادیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، موطا امام محمد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، مسند ابو یعلا الموصلی ہے، مسند امام احمد ابن حنبل ہے، مسانید ہیں، مراسیل ہیں، مصنفات ہیں، کتنی کتابیں ہیں حدیث کی۔ لیکن جو ان 6 کو مقام ملا وہ ان کو نہ مل سکا۔ جیسے دنیا میں بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں، لیکن جو ائمہ اربعہ کو مقام ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آدمی کے پاس 2 حل ہیں کہ یا تو آدمی کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس مقام پہ ہو کہ خود مجتہد ہے، یا پھر آدمی ہر حال میں کسی کا مقلد ہوگا، کسی سے مسئلہ پوچھے گا، اس کے بغیر حل ہی کوئی، یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری کوئی قسم دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی کہ نہ مجتہد ہو نہ مقلد ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، تیسری کوئی قسم ہے؟ یا حاکم ہوگا یا رعایا ہوگا، تیسری کون سی قسم؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ضد نہ کیا کریں۔ تقلید شرک ہے، بالکل شرک ہے اگر کافروں کی ہو، تقلید شرک ہے، بالکل شرک ہے اگر مشرکوں کی ہو، لیکن یہ تو نہیں نا کہ تقلید صحابہ کی شرک ہے۔ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، وہ تو حضور کا حکم ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ تو حضور کا حکم ہے۔ اس لیے ہمیشہ ٹھنڈے دل سے مسائل کو سمجھا کریں، اور سب سے پہلے قرآن ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن ہے وہ اولاۃ الاحمال اجرہن۔ ابن عباس آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نماز کے لیے جاؤ ٹھیک ٹھاک اپنی پورے لباس کے ساتھ جاؤ۔ کچھ لوگ فیشن کے مارے ہوئے ہیں، وہ ویسے ہی کپڑا سر پہ نہیں رکھتے، ماشاءاللہ، ان کو تو ایک اور بیماری لگی ہوئی ہے۔ اچھا اب اتنا عرصہ نہ رکھو، اب رکھیں تو ان کو سر میں درد ہونا شروع ہو جائے۔ اچھا انگریز اگر ہیٹ پہن لے پھر یہ بھی پہن لیتے ہیں، وہ اگر پی کیپ سر پہ رکھ لے تو یہ بھی ماشاءاللہ الٹی سیدھی پی کیپ رکھ لیں گے، لیکن حضور کے حکم پہ نہیں رکھیں۔ اب خود بتا دو کہ کس کی تقلید کر رہے ہو، کس کے حکم پہ چل رہے ہو، کس کا لباس پہن رہے ہو، کس کی شکل بنا رہے ہو۔ ویسے ہم سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور حضور کے عاشق ہیں، اور مدینہ پاک پہ ہم قربان ہو جائیں، مکہ شریف پہ ہماری جان نچھاور ہو جائے، سرکار دو جہاں پہ نام پہ ہم جناب میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، داڑھی مڈا کے آتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سے مومن ہے بھی، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. عشق رسول کا یہی تقاضا ہے. اور عاشق تو یہ ہوتے ہیں نا کہ دور بیٹھا ہے، پتہ لگا کہ جنگ میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور انہیں اپنے توڑ دیے. کوئی مسئلہ ہے؟ عشق ہے کہ حضور کے دانت نہ ہوں تو میرے کیوں ہوں؟ اچھا پھر سوچا اچھا پتہ نہیں میں نے یہ توڑ دیے، شاید وہ ادھر والے ہوں، پھر ادھر والے توڑ دیے. عشق رسول تھا کہ اگر حضور پاک کے دانت مبارک شہید ہو گیا تو میرے منہ میں دانت کیوں ہوں؟ اسی لیے ایک صحابی نے دعا مانگ لی تھی کہ یا اللہ اگر میری آنکھیں حضور کو نہ دیکھیں تو مجھے اندھا کر دیں. اب حضور دنیا سے چلے گئے، میں کس کو دیکھوں گا؟ یہ عشق ہے. ہمارا عشق بھی دیکھ لو، کلمہ نبی کا ہے، شکل انگریز کی ہے. کلمہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور لباس جین پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور ایسی جین پہنی ہوئی ہے جو پھٹی پرانی ہو، جس میں 1-2 سال کا پیشاب بھی جذب ہو. پیشاب چوس ہوتی ہے نا وہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے لیے یار چھوڑو مولوی مکی مدنی کو، مجھے ایمان سے بتائے کسی صحابی نے یہ جین پہنی ہے؟ کسی محدث نے، کسی مجتہد نے، کسی اللہ کے اولیاء نے یہ جو آپ جین شریف پہنتے ہیں اور ٹانگوں پہ ایسے فٹ ہوتی ہے جیسے کسی نے کپڑا کھینچ کے چمڑا چڑھایا ہو. اچھا اب تو ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں بھی پہنتی ہیں، اوپر برقع شریف اندر جین شریف. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اور یہ بھی تکلف جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ بھی کچھ اچھے تھوڑے موٹے غریب گھرانوں میں، بڑے گھرانوں میں تو شکر ہے وہ پہنتی کچھ نہیں ہے. وہ تو ایڈوانس ہے نا جی، وہ تو نائٹی میں پھرتی ہیں، اسی میں گاڑی چلا کے کلب پہنچ جاتی ہیں. اور وہاں کلب میں جانے کے بعد بھی ماشاءاللہ گاڑیوں کی چابیاں جو ہیں وہ ایک ڈبے میں ڈال کے کی چینج ہوتا ہے کہ بھی اندھیرا ہو جائے گا پھر اس کو ہلائیں گے. ہر آدمی ایک چابی نکال لے، جس کی چابی نکالے اس کی بیوی کو لے جائے. مسلمان ہیں جی ماشاءاللہ، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، امت محمد مصطفیٰ ہیں ماشاءاللہ. خنزیر کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں. جن کو شراب میسر نہ آئے وہ بیئر پہ گزارا کر لیتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہ ملے تو پھر پیپسی کولا اور کیفین پر تو گزارا ہم سارے کر رہے ہیں نا. کیا حضور پاک نے، صحابہ نے کبھی پیپسی کولے بنے تھے اس زمانے میں یہ استعمال کیے تھے؟ یا دودھ کی لسی ہوتی تھی، یا شہد کا شربت ہوتا تھا، یا خالص دودھ ہوتا تھا، یا ویسے دوسری دہی والی لسی ہوتی تھی اس میں پانی ملا لیتے تھے. گرمیاں آ گئی تو اسی لسی کو پی لیا، تھوڑی سی برتن میں ڈالی، نمک مرچ ڈال کے چٹنی بنا کے کھانا کھا لیا. یہ تو جب ہم پڑھتے تھے ہم خود ہی کھاتے تھے. سالن کہاں ملتا تھا؟ وہ تو ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی ماشاءاللہ موٹا گوشت کے 2 تالے دونوں طرف سے اگر کھینچے تو نہیں ٹوٹتا تھا. بوٹی توڑنے کے لیے بھی پھر چھری کا انتظام کرنا پڑتا تھا، ورنہ پھر اسی شوربے پہ گزارا کرو. لا حول ولا قوت. اب دیکھیں کہ سارے اب صحابی ہیں لیکن ابن عباس کے پاس بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، پھر حضرت ابن عباس نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرا فتویٰ غلط ہو، بی بی ام سلمہ کے پاس بندہ بھیج دیا. کیوں بھی عورتوں کا مسئلہ ہے تو بی بی زیادہ جانتی ہو. تو بی بی ام سلمہ نے بھی باقاعدہ واقعہ نقل کیا کہ بھئی فلاں صبیہ عورت تھی اور اس کا خامد جو ہے مر گیا تھا، اور 40 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، حضور نے اس کو شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی. وقال الامام احمد حدثنا حماد بن اسامہ قال اخبرنا الشعب النبي عن المسور بن مخرد النصبيعية الاسلمية
تو فیانا زوجا وہی حامل، کہ جب اس کا خامد فوت ہو گیا تو وہ حمل والی تھی. فلم تم کو الا لیالیت وضاحت کو چراتوں کے بعد اس کی وضع حمل ہو گئی. فلما تعلت من نفاسها خطبت، جب اس کے بعد وہ حد عدت سے گزر گئی، حمل کی وضع ہونے کے بعد اس کے پاس نکاح کے پیغام آنے لگے. فاستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنکاح فاذن ان تنکاح فنکحت، اس نے حضور کی پاک کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ یا رسول اللہ میرا وضع حمل ہو گیا ہے اور اب لوگ مجھے خطبہ کر رہے ہیں نکاح کے لیے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم نکاح کر سکتی ہو، تو اس نے کر لیا. فرواہ البخاری فی صحیح ومسلم ابو داود والنسائی ابن ماجہ من طرق عنہا کما قال مسلم بن الحجاج حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية بصلاة عن حديثها. واما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتته، اب یہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے لکھا تھا کہ آپ جائیں بی بی سمیہ کے پاس اور اس سے جا کے پوچھیں کہ جب آپ نے حضور سے مسئلہ پوچھا تھا تو حضور پاک نے کیا فرمایا تھا. فقد عمر بن عبد الله يخبره ان سمیہ اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدر ذوفیانہ فی حجۃ الوداع وهي حامل. اب بی بی نے فرمایا کہ میرا خامد سعد ابن خولہ تھا اور وہ بدر میں شہید جو ہوئے ان میں شہید ہونے والوں میں تھا. میں شاہدہ بنے جو بدر میں لوگ حاضر تھے وہ ان میں سے تھا. ممن شہد بدر ذوفیانہ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پہ میرا خامد فوت ہو گیا اور یہ بی بی حمل کے ساتھ تھی. فلم تنشب ان وضعت حملہ بعد وفاتہ، تھوڑی مدت کے بعد اس کی وفات کے بعد جو تھا حمل وضع ہو گیا. فلما تعلت من نفاسها جبرت الخطاب، جب نفاس سے فارغ ہوئی تو اب اس نے تیاری کی، سنگار کی تاکہ کوئی مجھے خطبہ کرے. فدخل علی ابو السنابل ابن بعکک فقال مالی اراک، جب ملا ابو السنابل آئے ان کے بعد نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم باقاعدہ بن ٹھن کے بیٹھی ہو؟ لعلک ترجین نکاح انک واللہ ما انت بناکحۃ تمر علیک اربعۃ اشہر وعشرا. انہوں نے کہا یہ کیا کر کے تم بیٹھی ہوئی ہو، تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 مہینے اور 10 دن نہ گزریں. قال سمیہ فلما قال لی ذلک جمعت راسی ابی ہی نام سے، تو پھر شام کو میں نے کپڑے پہنے. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألته عن ذلک، میں نے آ کر حضور پاک سے مسئلہ پوچھا. فافتانی بانی قد حلت حين وضعت حملی وامرنی بالتزویج ان بدالی. وهذا لفظ مسلم رواه البخاری مختصرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس حدیث میں ہے کہ بی بی کہتی ہیں میں حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئی اور میں نے آ کے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تیرا حمل وضع ہوگی اب تو عدت ختم ہو گئی، اگر تم چاہتی ہو تو شادی کر سکتی ہو، تو لہذا حمل والوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل قرار دی جائے گی. واللہ اعلم. اب اسی سے یاد رکھو یہ مسئلہ سمجھ لو، ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ آج کل اللہ رحمت کرے ان مسائل میں خاص طور پہ اتنے بہادر ہو گئے ہیں، اتنی جرأت سے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو، حالانکہ یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے. جہاں حلال حرام کی بات ہو وہاں تو آدمی کو ڈرنا چاہیے نا. اب یہی دیکھیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ او جی میں نے جب طلاق دی تھی حیض، انہوں نے حیض میں طلاق ہی نہیں ہوتی، وہ تو بدعت ہے، حیض میں طلاق دینا تو بدعت ہے. حیض میں طلاق دینا بدعت ہے، تم نے بدعت بھی کیوں عمل کرو؟ کوئی طلاق نہیں ہوئی. کسی نے پوچھ لیا کہ جی طلاق دی تھی لیکن میری بیوی جو ہے وہ حمل کے ساتھ، میں کہا حمل میں طلاق دینا بدعت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، طلاق سنت کے خلاف ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی. او خدا کے بندو،
اب تم نے کسی کو کہہ دیا کہ حیض کی وجہ سے تیری طلاق ہی نہیں ہوئی ہے، اس کا معنی ہے کہ پھر وہ میاں بیوی جو چاہیں لگے رہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد تم نے کہہ دیا نہیں ایک ہے، چلو اگر فرض محال کسی عالم کے پاس دیکھا، لیکن جن کے پاس 3 ہیں ان کے نزدیک تو زنا ہو رہا ہے پھر۔ تو یہ تو حلال حرام کے مسئلے ہیں، اس میں تو ڈرنا چاہیے۔ اچھا اگر حمل میں طلاق ہوتی ہی نہیں تو حمل کی عدت کیسے مقرر ہو گئی کہ وہ اولات الاحمال یضعن حملہن، کہ بھی تمہاری عدت یہ ہے کہ جب وضع حمل ہوگا تمہاری عدت پوری ہوگی۔ اب اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی طلاق تو اس نے پہلے دی تھی نا، حمل بعد میں ہوا تھا، تو پھر 40 دن کے بعد وضع حمل کیسے ہو گئی؟ جب 40 دن کے بعد اس کو بچہ پیدا ہو گیا ہے تو مانا اب اس کی عدت کو کل 40 دن گزرے ہیں، اس کا مانا اس کو حمل میں طلاق ہوئی تھی۔ اگر پہلے کی طلاق ہوتی تو پھر تو 9 مہینے گزر چکے ہوتے، پھر تو 4 مہینے 10 دن والا فتویٰ جاری ہوتا نا۔ کوئی عقل سے بھی تو کام لو نا بھئی، اگر اس نے حمل سے پہلے طلاق دی تھی، حمل بعد میں ہوا، تو پھر اس کے بعد یہ اب وہ سارا حمل یعنی انتظار کرے گی، پھر یہ 40 دن کیسے عدت بنی؟ اس لیے یاد رکھو حیض میں طلاق دینا گناہ ہے، بدعت ہے، منع ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ حمل کی حالت میں طلاق دینا بدعت ہے، گناہ ہے، بندہ گناہگار ہے، طلاق ہو جائے۔ اسی طرح ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، منع ہے، لیکن دے گا تو ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ یہاں بھی تھوڑا سا حلال حرام کا مسئلہ آ جائے، شبہ آ جائے، دور ہو جائے۔ یعنی اگلے صحابہ تو اتنا خیال کرتے تھے نا کہ انہوں نے پوچھا ایک بکری چوری ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بکری کی عمر کتنا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 سال 2.5 سال 3 سال۔ انہوں نے کہا بھی اتنا عرصے سے اس شہر سے نہ لینا پڑے، چوری والی بکری کا گوشت نہ آ جائے۔ تو احتیاط تو اس میں تھی۔ بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے بازار سے ہم پھل لے آتے اپنے استادوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جب اللہ نے توفیق دی تو ہم جا رہے ہوتے ملنے کے لیے، بھی اب کیا کریں، آم کا موسم ہے تھوڑے آم لے جاؤ، اگر کنو کا موسم ہے تو کنو لے جاؤ، جو بھی مل گیا۔ تو کہتے حضرت میں تو نہیں کھاؤں گا، طلباء کو دے دیں۔ حضرت میں کوئی زکوٰۃ تو نہیں دے رہا۔ میں نے کہا نہیں حضرت زکوٰۃ کی بات تو نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آج کل لوگ باغ کا پھل بیچ دیتے ہیں، پھل ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ جب پھل ظاہر نہیں ہوتا، جو بے ہوئی وہ تو بے حرام ہے، تو لہذا یہ تو سارا حرام ہے، میں کیسے کھا لوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ احتیاط ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ صدقہ دیجیے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے اس کو بے کرنا حرام ہے۔ اور لوگ تو ابھی پھل لگتا ہی نہیں، ابھی تو بوری بھی لگتا تو بیچ دیتے۔ اچھا بعض لوگ تو 5-5 سال کے کٹھے بیچ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب بے نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ سارا حرام ہے، آگے بھی حرام چل رہا ہے، نہیں کھاتے۔ یہ احتیاط تھی۔ اچھا آٹا وہ پوچھتے اچھا بھائی آٹا جو ہے یہ کہاں سے پسوایا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک فلور مل رہا ہے، چکی لگی ہوئی آ گئے۔ اچھا بیٹا انہوں نے کتنے پیسے لیے؟ انہوں نے کہا جی پیسے بھی لیے تھے، کنترا بھی لیا تھا، اتنا آٹا بھی کاٹ گیا۔ وہ تو ناجائز ہے حرام ہے، جب پیسے لیے تو کنترا کس بات کا؟ جب اس نے 1 من کی پسائی مثلا 10 روپے لے لی تو پھر 1 سیر آٹا کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے باپ کا آٹا تھا کہ اڑ گیا ہے وہ پورا کر رہا ہے، اور تو گندم لوگوں کی ہے۔ اور بابا میں تو نہیں کھاتا، کہتے ہمارے گھر میں اپنی عورتیں جو ہیں وہ پیس کے آٹا بنائیں گی تو کھا لیں گے، ورنہ ہم نہیں کھاتے۔ ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں تو عقل بھی نہیں تھا، تہذیب بھی نہیں تھی، چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے دوستوں سے کہ وہ جب بھی کسی جلسے پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ ان کے
ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی تھی، اس میں چنے ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی روٹیاں گڑ کی بنی ہوئی وہ بھی اس میں ہوتے تھے. تو وہاں باقاعدہ ان کے شاگرد جو ہے وہ تحقیق کرتے تھے کہ بھئی جس گھر کی روٹی پک رہی ہے اس میں حرام تو نہیں آتا، اور جو عورت روٹی پکانے والی ہے کیا وہ وضو کر کے روٹی پکاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے بس ٹھیک، وہی اپنی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے 2-4 چنے کھائے، 2-4 گڑ کی روٹیاں کھائیں، پانی کا گلاس پیا، بس ٹھیک سلام. بھائی کھانا مجھے جزاک اللہ خیر، بھی مجھے نہیں کھانا. کون کرے گا جناب؟ اچھا، نوکروں نے اگر کسی کا رات کو پانی کاٹ کے باغ لگا دیا وہ پھل نہیں کھاتے. ارے تم نے پانی چوری کیا ہے، وہی پانی تیرے باغ کو لگا ہے، اسی کا اثر تیرے پھل میں آیا، تو میں کیسے کھاؤں؟ یہ تو حرام ہے. ابھی تو یہ قصے کہانیاں ہیں، کسی کو سنا ہو تو کہے چھوڑو جی یہ تو صوفیوں کے قصے کہانی ہوتے ہیں. یعنی جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو ان کے نزدیک برا آدمی ہے، جو ہر بلا ہڑپ کر جائے وہ ان کے نزدیک اچھا آدمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بیوہ عورت کو عمرے کرنے کی خواہش ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم اس کو پیسے دے کے عمرہ کرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا محرم کون ہوگا؟ پہلے یہ مسئلہ تو حل کرو نا. محرم کے بغیر تو عمرہ ہوتا نہیں. میری 20 سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو، چونکہ حقوق اللہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی توبہ سے رحمت فرما کے معاف کر دیں گے. لیکن قضا بھی پڑھتے رہو. اب یہ کرو کہ نفلیں پڑھنا چھوڑ دو، اس کے بجائے وہی قضا نمازیں پڑھتے رہو، کیونکہ سرکار دو جہاں کی نمازیں جب قضا ہوئی ہیں تو آپ نے قضا پڑھی ہے. خندق میں قضا ہوئی، آپ نے قضا پڑھی. آپ کو رات کو نیند آ گئی، صبح کی نماز آپ نے قضا پڑھی. تو اب یہ کہنا کہ تھوڑی ہوں تو پھر تو قضا پڑھے، بہت ہوں تو پھر نہ پڑھے، یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. یعنی کسی کا آپ نے 200 ریال قرضہ دینا ہے وہ تو دے دو، لیکن 2 لاکھ دینا ہے تو کھا جاؤ، کیونکہ پیسہ بھی آتا ہے نا، دینے میں تکلیف ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ قضا پڑھتے رہو، اصل علاج توبہ ہے. میری 3 سال کی بیٹی نے طواف کیا، عمرہ کیا میرے ساتھ، صفا کے پتہ نہیں کیا 3 سے کہو کچھ نہیں، بچی کے لیے کیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیا نہیں کیا. اگر میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور میرے رشتہ دار جو ہیں وہ غریب ہیں، ان کو بغیر بتائے ہوئے کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، بالکل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. تمہاری نیت ہو کہ زکوٰۃ ہے، اگلے کو بتانا تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے. بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ تمہیں 2 ثواب ہوں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا. اسی لیے کہ آت ذی القربى حقہ والمسکین، سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار غریب جو ہے وہ زیادہ مستحق ہیں. اگر زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں. ان کے بعد جو ہے پھر وہ غریب اور قریبی لوگ جو ہیں محلے والے ان کو دیں. اس محلے میں غریب نہیں تو اگلے محلے والوں کو دیں، پھر اس شہر والوں کو دیں، تاکہ کوئی غریب نہ رہے. اسلام کا ایک نظام ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.